یو آر دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس فار یور سیلف. آپ جو بھی ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوالٹی آف لائف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یو آر دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس. کامیابی کی طرف آپ کا جو سفر ہے اس میں مشکل ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جب آپ کو بظاہر ریزلٹس نظر نہیں آتے، بظاہر جب آپ کو منزل کا کوئی سائن نظر نہیں آتا. یہ وہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جب بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں اور ان کی جو جرنی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن واضح رہے، یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ فیز ہے کہ وچ از دا ٹیسٹ آف کیریکٹر. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو ہینڈل کرنا ایموشنلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو جرنی کا یہ جو فیز ہوتا ہے جب بظاہر ہمیں مایوسی بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر ہمیں منزل کا کوئی سائن نظر نہیں آتا، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو انسپائرڈ رکھنا ہوتا ہے، جب ہم نے اپنی جرنی جاری رکھنی ہوتی ہے، جب ہم نے اس پروسیس کو، اس فیز کو جاری رکھنا ہوتا ہے جو بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ امیڈیٹلی آفٹر دس فیز، جو ہی یہ فیز ختم ہوگا، جو ہی یہ مرحلہ ختم ہوگا، تو اس کے پار کامیابی کا وہ سفر ہے، وہ منزل ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آغاز کرتے ہیں اس پوائنٹ سے لے کر اس وقت تک کہ جب تک آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملتے، یہ جو درمیانی راستہ ہے، یہ وہ مشکل مرحلہ ہے جس کو کنٹرول کرنا، جس پہ قابو پانا، یا جس دوران میں پرعزم رہنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں، چاہے ایتھلیٹس ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، پروفیشنلز ہوں، یا کسی بھی واک آف لائف سے ہوں، کسی بھی ڈائمنشن آف لائف سے ہوں، یہ لوگ پولیٹیکل لیڈرز ہو سکتے ہیں، بزنس کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا اپنی پرائیویٹ پرسنل لائفز میں لوگوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب منزل سے پہلے اپنے آپ کو انسپائرڈ رکھنا، پرعزم رکھنا اور حوصلے بلند رکھنا اور اپنی جرنی کو جاری رکھنا، ان لوگوں کی کامیابی ہے. شاید یہ اصل کامیابی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کا جو فیز ہے، جو جرنی ہے، جو محنت ہے، جو مشقت ہے، اس میں اپنے آپ کو بلند حوصلہ رکھنا، اپنی بات پہ قائم رہنا، یعنی اپنی جرنی پہ قائم رہنا، یہ کامیابی کا ایک لازمی حصہ ہے. شاید یہ ڈیزائرڈ ریزلٹس سے بھی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ڈیزائرڈ ریزلٹس دیکھ کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا، اپنے آپ کو کامیاب کہنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک ڈپلومہ کی صورت میں، سرٹیفکیٹ کی صورت میں، ڈگری کی صورت میں، پروفٹس کی صورت میں، یا جو بھی نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے 5 فزیکل سینسز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس ہمیں مل گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس جرنی میں لگے رہنا، اس محنت مشقت میں لگے رہنا کنسسٹنسی کے ساتھ، جب ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر ہر طرف مایوسی ہو یا ناکامی ہو بظاہر، لیکن اس وقت جب ہم ود فیتھ اینڈ لو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اپنی بات پہ اپنی جرنی کو جاری رکھتے ہیں، وہ کامیابی کا ایک بہت خوبصورت ثبوت ہے، ایک بہت امپاورنگ انیبلنگ ثبوت ہے، ایویڈنس ہے کامیابی کی، بلند حوصلہ کی اور کمٹمنٹ کی. اس وقت اگر آپ مایوسی فیل کرتے ہیں یا بظاہر آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹس حاصل نہیں ہو رہے، تو یاد رہے، واضح رہے، دس از دا ٹیسٹ آف کیریکٹر، ناؤ از دا ٹائم. اپنی اس جرنی کو آسان بنانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام ٹیکنیکس، وہ تمام ٹولز جو آپ کو انسپائر رکھ سکتے ہیں، جو آپ کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، جو آپ کو مدد دے سکتے ہیں اپنے ڈیزائرڈ رزلٹس کو جلد سے جلد اچیو کرنے میں، ان تمام ٹولز اور ٹیکنیکس کو یوٹیلائز کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ وہ ٹولز ہو سکتے ہیں، ٹیکنیکس ہو سکتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے ٹولز اور ٹیکنیکس جیسا کہ میں نے کہا جو آپ کو انسپائرڈ رکھتے ہیں. انسپائرڈ رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ بہت بہتر رہتی ہے، آپ امپاورڈ فیل کرتے ہیں، آپ ان کنٹرول فیل کرتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یو کین ٹیک کنٹرول آف دا سچویشن، یو کین ٹیک کنٹرول آف یور لائف، اور آپ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے انسپائرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ. اور پھر حالات چاہے جو مرضی ہوں، جیسے مرضی چیلنجز آپ کو درپیش ہوں، آپ اپنی محنت کا سفر جاری رکھتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی حکمت عملی کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے ریزلٹس کو بہت اچھی طرح سے اینالائز کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے آپ امپروو کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی عقلمندی والی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے ڈیزائرڈ ریزلٹس یقینی ہو جاتے ہیں. اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ، آپ میں سے وہ لوگ جو مایوس ہو رہے ہیں یا جو اپنی جرنی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں ایسا، تو آپ سے میرا ایک سوال ہے
کہ وٹ ادر چوائس ڈو یو ہیو، آپ کے پاس اور چوائس ہے کیا؟ اگر آپ اپنی جرنی کو جاری نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو انسپائرڈ نہیں رکھیں گے، اپ لفٹڈ نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کے پاس دوسری چوائس ہے کیا؟ جو دوسری چوائس ہے وہ بہت انڈیزائربل ہے، یعنی ایک ایسی زندگی کہ جو دوسروں کی مرضی کی ہے، جو ریگریٹس سے بھرپور ہے، جو ناکامیوں سے بھرپور ہے، یا ایک ایسی زندگی کہ جس میں آپ اپنی کیپیبلٹیز، اپنے ٹیلنٹ اور اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کر سکے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور آپ بہت لو لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں دا گیم آف لائف، ٹھیک ہے؟ اور یقیناً آپ ایسی زندگی نہیں چاہیں گے، یقیناً آپ ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے ٹیلنٹس کو، اپنی کیپیبلٹیز کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کا جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں، اور آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جی سکیں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے انجوائے کر سکیں۔ یقیناً آپ ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں، اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں ایک ایسی زندگی جو آپ کی مرضی کی ہو، جس کو آپ اپنی مرضی سے سنوار سکیں، جس کو آپ اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ یہ آپ کا برتھ رائٹ ہے، یہ آپ کا پیدائشی حق ہے، اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے، اس حق کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت اگر اسٹرگل کے فیز میں ہیں تو آپ یہ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کیسے کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی پرفارمنس کو، اپنے ریزلٹس کو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کا جائزہ لیں۔ اور اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کا جائزہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اکثر کیا فیل کرتے ہیں زندگی کے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اور اس دنیا کے بارے میں کہ اس دنیا میں وسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ یقیناً وسائل اور مسائل دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فوکس کس پہ ہے، وسائل پہ یا مسائل پہ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ ناکام ہیں اور ناکام ہی رہیں گے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کو ایک بار پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، ٹیلنٹ کیپیبلٹیز، ابیلٹیز، صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، اور وسائل آپ کے ارد گرد کی دنیا میں اس وقت موجود ہیں ایز وی اسپیک۔ دی اونلی ون ڈفرینس that you can create، یا the only one difference that you need to create is your state of mind، آپ کی implementation، آپ کا پرسپیکٹو، آپ کس چیز پہ فوکسڈ ہیں، پازیٹیوٹی پہ فوکسڈ ہیں یا نیگیٹیوٹی پہ فوکسڈ ہیں۔ ایک ہی چیز جس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ پازیٹیو رہیں گے، اپنے آپ کو انسپائرڈ رکھیں گے، امپاورڈ فیل کریں گے، تو کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ کنسسٹنسی ڈیولپ کرنا پڑے گی، آپ کو ایسی ہیبٹس ڈیولپ کرنا پڑیں گی جو ان میں سے اکثر ہیبٹس ہو سکتا ہے آپ پہلے سے ڈیولپ کر چکے ہوں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آئس برگ کی طرح بلو دا سرفیس نظر نہ آنے والی امپرومنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، نظر نہ آنے والی بہتری آپ کی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک دم سے وہ امپرومنٹ، وہ بہتری، وہ کامیابی، وہ اچیومنٹ آپ کو نظر آتی ہے ڈیزائرڈ ریزلٹس کی صورت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہتری، یہ امپرومنٹ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، جو اپنی جرنی جاری رکھتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنی جرنی کو بھی انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کی جرنی ہے، یہ جو آپ کی اسٹرگل ہے، جس کے دوران آپ مسلسل امپروو کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، یو آر بیکمنگ اے بیٹر ورژن آف یور سیلف، یہ جو جرنی ہے یہ انجوائیبل ہے۔ اس کو انجوائیبل اپنے لیے بنائیں تاکہ آپ صرف منزل کا انتظار نہ کرتے رہیں، انجوائے کرنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ آپ کی جو جرنی ہے، اگر آپ اس جرنی میں ہیں جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں، جو جرنی، جو پروسیس، جو ہارڈ ورک، جو اسمارٹ ورک آپ کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر آپ اس وقت سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اپنی اس جرنی کو، اپنی اس ایفرٹ کو، اپنی اس اسٹرگل کو، اپنی اس کوشش کو۔ اور آخر میں with faith and love you can keep going forward and keep going forward۔ کنسسٹنسی ڈیولپ کریں، ایک لائف سٹائل ڈیولپ کر لیں، محنت کا، ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک کا، اس کو ہیبٹ بنا لیں، اور جب آپ ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک کو ایک ہیبٹ بنا لیں گے، ایک لائف سٹائل بنا لیں گے، تو پھر کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ کامیابی آپ کے لیے پھر یقینی ہے، اور کامیابی آپ کا برتھ رائٹ ہے۔